مسلم والے تھے تو حنفی شافعی نہ ہو گئے. یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے لائے؟ نبی سے لائے، صحابہ سے لائے. تو صحابیے کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا؟ بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی. بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے. تو حدیث اوپر کہیں نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو، بخاری کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو. اور ہم شافعی کے پیچھے چلے، مالک کے پیچھے چلے، ابو حنیفہ کے پیچھے چلے، ہم مشرک ہو گئے. ہوش میں رہو، بش مت بنو. سمجھتے نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں، حدیث سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور وہی جانتے تھے پہلے، ہم کو تو بعد میں ملی. تم کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 میں 3 میٹر نکال لو، باقی بچی کتنا؟ تو بخاری نہیں تھی تو یہ حدیث نہیں تھی. حدیث کی راوی عائشہ ہے، وہ جانتی تھی نا کہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت عائشہ حجرے میں ہے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدہ عائشہ زندہ ہے. فاروق اعظم 20 رکعت اسی مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے پڑھا رہے ہیں. حضرت عائشہ حدیث جاننے والی تھی، وہ کبھی آہستہ سے ٹوک تو دیتی کہ عمر یہ کیا قدم اٹھا رہے ہو؟ میں جانتی ہوں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے. سیدہ عائشہ بھی 20 پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر بھی 20 پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مطلب تم جو سمجھے وہ غلط ہے. وہ عائشہ کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، وہ فاروق اعظم کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے. یہ باتیں دیکھیے، بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا. جب حضرت عائشہ ہی نے عمل نہیں کیا، حضرت عائشہ تمہارے یہاں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں نا، تو حضرت عائشہ تمہارے مسلک کے مطابق تو 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں فاروق اعظم قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جماعت میں ہوں گی نا وہاں؟ تو وہ بھی تو 20 ہی پڑھتی تھی، اور نہیں تو اعتراض تو کرتی. دکھاؤ نا کہ فاروق اعظم پر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا. قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے. پتا چلا کہ یہ حدیث جس کے علم میں تھی وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے، یہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور عقل کے اندھے ہو تم کو حدیث سمجھنے کا لور ڈھنگ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، تراویح سے کیسے جوڑ دیا اس کو؟ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا؟ غیر مقلد لوگ آج کل اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو رمضان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ عائشہ جس نماز کو بتا رہی ہے وہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے، خاص رمضان کی نماز نہیں ہے. وہ تو خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ رمضان میں بھی اور غیر. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اس کا تعلق ہی نہیں تراویح سے ہے. تم اس کو جوڑ رہے ہو، زبردستی پجامے کو کرتے کی جگہ استعمال کر رہے ہو. کہتے ہیں صاحب اس میں بھی تو ہاتھ ٹھوک گیا. ارے ٹھوک گیا کم بختی کے مارے تو اوپر تھوڑے پہنا جائے گا، یہ نیچے پہننے کی چیز ہے. معلوم ہوا کہ ٹھوکر یہاں لگی ہے، غلطی سمجھنے میں ہوئی ہے، حدیث غلط نہیں ہے. اور ہم سے کہتے ہیں یہ کہ بخاری کی حدیث پر نہیں عمل کرتے. ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو لے رہے ہیں، اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں. تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں،
رمضان میں بھی پڑھنا ہوتا ہے 8 پڑھ لیتے ہیں، غیر رمضان میں بھی 8 پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تو اس حدیث پر عمل کر لیا۔ اب تم نے تراویح والی حدیث پر 20 رکعت والی پر عمل نہیں کیا، ہم نے دونوں حدیث پر عمل کیا، تم نے ایک حدیث پر عمل کیا، ہم 2 والے ہو کر بے حدیث ہو گئے اور تم ہاتھ ہو کر چھولا نا۔ اور حدیث کا سمجھو گے تم کو تو عقل بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک نوٹ بات بتاتے ہیں تم کو، قیامت کے روز یا تو میرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا یا تیرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب قیامت میں لیا جائے گا تو نماز سے شروعات ہوگی، نماز کا نہیں حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رمضان میں تراویح پڑھتا تھا؟ ہم بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ پڑھتے تھے، تم بھی کہو گے کہ ہاں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ دیکھیں کئے رکعت ہے، ہم 20 رکعت پیش کریں۔ تمہاری بات اگر صحیح نکل گئی اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نبی نے تو 8 پڑھی تھی، تو نے 20 کیوں پڑھا؟ ہم کہیں گے اللہ 20 بغیر 8 کے نہیں ہوتا ہے، اس میں 8 ہے، 8 لے لیجیے 12 پھینک دیجیے۔ تمہاری بات بھی صحیح نکل جائے گی تب بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر قیامت میں میری صحیح نکل گئی اللہ کہے گا لایا ہے تراویح کی نماز، تم کہو گے ہاں اللہ لایا ہے، اللہ کہے گا لاؤ 12 رکعت، 20 رکعت